راہ روشن جل رہا دیا ہے، فتح کا نشان نقش مسیحا ہے۔ گلیتیوں 2:20 میں لکھا ہے، میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں، جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لیے موت کے حوالے کر دیا۔ آمین۔ یسوع مسیح میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہے اس وقت کے لیے، جس وقت میں ہم اپنی زندگی کے اوپر اس بات کا تکیہ کر رہے ہیں، اس بارے میں بات کر رہے ہیں جس طرح سے کلام میں لکھا ہے کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ یہ میری ون آف دی فیوریٹ ورس ہے، ایک خوبصورت آیت۔ ویسے تو کلام کی ساری باتیں بہت خوبصورت ہیں، بہت ہی پسندیدہ ہیں، بہت ہی حکمت سے بھری ہوئی ہیں، لیکن یہ آیت میرے دل کے بڑے قریب ہے، کیونکہ اس کا سارا دار و مدار میری اس پرانی زندگی اور اس اب نئی زندگی کے ساتھ جو میں مسیح میں گزارتا ہوں کنیکٹڈ ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ہم نے اپنی اس پہلی ایپیسوڈ میں اس کے اوپر بات کی تھی کہ کس طرح سے خدا نے میری زندگی میں کام کیا، اور کس طرح سے ان 18 سالوں میں خدا نے مجھے کامل کیا، اور کامل کرنے والی شخصیت یا کامل کرنے والا خدا صرف یسوع مسیح ہی ہے۔ اور اس آیت میں جو ہم نے پڑھی کہ اب میں جو زندگی گزارتا ہوں خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے، اور شکر گزاری کرتا ہوں کہ جس نے مجھے زندہ رکھنے کے لیے خود موت کو سہ لیا۔ خداوند میں ہم بڑھ رہے ہیں، ہم ترقی کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم جو ایماندار ہیں، ہم جو مسیح لوگ ہیں، ہم جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسیح میں ہیں، اور ہم اس بات کو، اس کلام کو، آیت کو کوڈ کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ یسوع مجھ میں زندہ ہے۔ خداوند کی شکر گزاری ہو کہ وہ ہمیں ہر روز نیا زور دے کر، ہر روز ہمیں تقویت دے کے، ہر روز اپنے کلام کے سبب سے ہمیں یہ بات یاد دلاتا ہے کہ ہم ایک مسیحی کامیاب زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم سب جتنے لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ میں مسیح ہوں، میں نے توبہ کی ہے، میں نے پانی کا بپتسمہ حاصل کیا ہے، میں نے روح القدس کو حاصل کیا، میں اس سے معمور ہوں، ہم سب اپنی ایسی ایک زندگی کو بسر کرتے ہیں جو فتح یابی کی ہے، جو کامیابی کی ہے۔ کیونکہ جس طرح سے ہم نے اس کلام میں پڑھا، پولس رسول جو ہمیں اس بات کو بتا رہا ہے کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ یسوع مسیح مجھ میں زندہ ہے، تو ہم اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ جسم، یہ زندگی، پرانی زندگی جو گناہ آلودہ تھی، جو کمزور تھی، جس کے اندر ناکامیاں تھیں، جس کے اندر ناچاکیاں تھیں، وہ مسیح کے ساتھ صلیب پر مصلوب ہو گئی ہے۔ لیکن اب جو میں زندگی گزارتا ہوں توبہ کرنے کے وسیلہ سے، پانی کا بپتسمہ لینے کے وسیلہ سے، یسوع مسیح پر ایمان لے کے آنے کے وسیلہ سے، اور روح القدس کے وسیلہ سے جو ہمیں معمور کرتا ہے، ہم ایک کامیاب، مکمل، فتح یاب، شفا یاب زندگی کو گزارتے ہیں، جس زندگی کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، جس زندگی کے اندر کوئی گھاٹا نہیں ہے، جو زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور اب جو زندگی ہم گزارتے ہیں، جو زمین پر رہتے ہوئے گزارتے ہیں، وہ زندگی بھی مکمل ہے، اور وہ سارا کام یا ساری زندگی، جس زندگی کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، جس کو مکمل کر دیا یا جس نے مکمل کر دیا، وہ ایک ہی شخصیت ہے، اور وہ یسوع مسیح ہے۔ اور یسوع مسیح اس بات کو کہہ رہا ہے کہ تمام ہوا، میں نے تمہارے لیے سب کچھ کو کر دیا ہے۔ ہمیں اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم شاید اپنی محنتیں، اپنی کاوشیں کرتے ہیں، ہم یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم کسی نہ کسی تگ و دوڑ میں لگے رہتے ہیں، ہم شاید ادھر ادھر ہاتھ پیر مار رہے ہوتے ہیں، ہم کبھی اس کا در کھٹکھٹا رہے ہوتے ہیں، ہم کبھی اس طرف جا رہے ہوتے ہیں، ہماری نگاہ کبھی کسی ہاتھ پر اور کبھی کسی ہاتھ پر ہوتی ہے۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، بالخصوص آج میرے دل میں یہ بات ہے کہ میں ان بھائیوں سے، بہنوں سے،
ان لوگوں سے بات کروں جو خدمت میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، جو خود کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مت کریں اپنی کوشش، مت کریں، مت ماریں اپنا زور، آئیں ہم اس پر تکیہ کرنا شروع کریں، اس پر انحصار کریں۔ جب آپ اپنا آپ اس آیت کی طرح یسوع مسیح کے اندر پیوست کر لیں گے، جس طرح پولس رسول کہہ رہا ہے کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ یسوع مجھ میں زندہ ہے۔ اور جب ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں تو پھر سوچیں، کیا یسوع مسیح کمزور ہو سکتا ہے؟ کیا یسوع مسیح کی زندگی میں کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ کیا یسوع مسیح کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالے اور وہ کام ایسا ہو کہ وہ اس سے ہونا؟ کیا یسوع مسیح کے سامنے کوئی چیز کھڑی رہ سکتی ہے؟ ہم اس بات کا دعویٰ کر کے اپنی روحانی زندگی کے ساتھ ہی ساتھ ایک سٹیپ یا ایک قدم آگے چلے جاتے ہیں، جس روحانی عالم میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ پھر جس طرح سے میں نے پہلے کہا کہ ہم خدمت کے اس دوڑ میں جو کوئی بھی کوشش کرتے ہیں، ہم یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ بھائی یہ مجھ سے نہیں ہو رہا، یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے کر پاؤں گا میں تھک گیا ہوں کوشش کر کے، میں تھک گیا ہوں پارٹنرز ڈھونڈ کے، میں تھک گیا ہوں کہ کوئی دوست میرے ساتھ کھڑا ہو۔ لیکن یاد رکھیں، یسوع مسیح خود آپ کے ساتھ کھڑا ہے، بلکہ میں اس کو یوں کہوں گا کہ وہ آپ کے اور میرے اندر زندہ ہے۔ اور نہ صرف یہ تو ایک میں نے مثال دی آپ کو کہ ہم خدمت کے تعلق سے جو بات کر رہے ہیں اور جو دل میں میرے آئے، لیکن دنیا کے ہر اس دور میں اگر آپ جسم میں رہتے ہوئے کمزوری کو محسوس کر رہے ہیں تو اس اقرار کو کر کے ہم زور کو پا سکتے ہیں کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ یسوع مجھ میں زندہ ہے، کیونکہ اس نے تمام گناہوں کو، تمام کمزوریوں کو، تمام بیماریوں کو اپنے بدن پر لے کر صلیب پر چڑھ گیا، لکھا ہے کلام کے اندر، اور پھر ہم نے اس کے مار کھانے سے شفا پائی۔ اور پھر ہر قسم کی حکمت، اگر آپ سوچتے ہیں یار مجھ سے نہیں ہوتا، میرے اندر اتنی حکمت نہیں ہے، میرے اندر اتنی ایبلٹی نہیں ہے، میں کمزور ہوں، ہاں ہم کمزور تو ہیں، لیکن وہ ہماری کمزوری میں ہمارا زور ہے۔ اور پھر جو کچھ بھی ہم زندگی کے اندر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم یہ جان کر کریں، ہمیشہ یاد رکھیں، یہ اس کا ایک فارمولہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، جب کبھی بھی آپ کرنے کو نکلتے ہیں، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ میں زندہ نہ رہا بلکہ یسوع مجھ میں زندہ ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے گا کہ کس طرح سے ہر وہ کام جو آپ اپنے حساب سے کرنے جا رہے تھے، یسوع مسیح اپنے حساب سے آپ کے اندر سے ہو کر کرے گا، اور روح القدس آپ کی مدد کرے گا۔ اور پھر ہر طرح کی بخشش، ہر طرح کا کامل انعام جو آسمان پر سے ہے، خدا ضرور آپ کی زندگی میں ڈالے گا۔ آپ کو خدا نے حکمت دی ہے، مسیح کی عقل ہمارے اندر بسی۔ جب میں اس کو یوں بھی لیتا ہوں کہ جب ہم اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ یسوع مجھ میں زندہ ہے، تو پھر مسیح کی حکمت بھی ہمارے اندر ہے، پھر مسیح کی طاقت بھی ہمارے اندر ہے، پھر مسیح کا اختیار بھی ہمارے اندر ہے، پھر مسیح کی وہ اتھارٹی، وہ پاور، وہ انکریجمنٹ بھی ہمارے اندر ہے جو یسوع مسیح کی حقیقی زندگی میں تھا۔ اور ہم اس کی مثال انجیل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کر رہا ہے، یسوع مجھ میں زندہ ہے، میں بھی مردوں کو زندہ کروں گا۔ وہ اندھوں کی آنکھیں کھول رہا ہے، یسوع مجھ میں زندہ ہے، میں بھی اندھوں کی آنکھیں کھولوں گا۔ وہ بیماروں کے لیے دعا کر رہا ہے تو وہ شفا پا رہے ہیں، یسوع مجھ میں زندہ ہے، تو میں بھی بیماروں کے لیے جب دعا کروں گا تو وہ شفا پا جائیں گے۔ We walk in full authority and power as Jesus used to walk when he was on this earth۔ اسی طرح سے ہم اس قدرت میں چلتے ہیں، اس طاقت اور اس اختیار میں چلتے ہیں، جس طرح سے یسوع مسیح اس زمین پر چلا کرتے تھے اور جس طرح سے ہمیں چلنے کی ضرورت ہے۔ اور اس آیت کو اپنی زندگی میں ضرور رکھیں کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ یسوع مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ یسوع اس اختیار میں، یسوع اس اتھارٹی میں چلتا ہے، یسوع ان ساری چیزوں کو اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے، اپنے ہاتھ میں لیے، اپنے اختیار میں رکھے ہوئے ہے، اور اس طرح سے چلتا پھرتا۔ اور مجھے وہ بات یاد آ گئی، شاید ہم نے پہلے بھی اس بارے میں بات کی تھی، کہ جب یسوع مسیح نے اس انجیر کے درخت پر لعنت کی، اور پھر وہ لکھا ہے کہ وہ اسی وقت سوکھ گیا۔ سی the authority
see the power of his words. اور ٹھیک وہی پاور، وہی اختیار، وہی قدرت ہمارے اندر ایز اے مسیح ایماندار ہوتے ہوئے ہماری زندگی کے اندر اثر کرتی ہے۔ جو ہم کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ جب ہم زمین پر باندھتے ہیں تو وہ آسمان پر بنتا ہے، جب ہم زمین پر کھولتے ہیں تو وہ آسمان پر کھلتا ہے، جب ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو خدا اس کو شفا یاب کرتا ہے، خدا اس کو بحال کرتا ہے۔ اسپیشلی ڈیلیورنس کی جب ہم بات کریں، لوگ بندھنوں میں، جوؤں میں جکڑے ہوئے ہیں، لیکن آزاد کرنے والی شخصیت، آزاد کرنے والا خدا صرف یسوع مسیح ہے، اور وہ یسوع مسیح جو آپ کے اور میرے اندر رہتا ہے، بسا ہوا ہے، ہمارے اندر ہے۔ اور اس بات کا اقرار پولس رسول کے اس کلام میں گلاطیوں 2:20 میں لکھا ہے کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ یسوع مجھ میں زندہ ہے۔ ہم اسی طرح چلتے پھرتے ہیں جس طرح یسوع مسیح اس دنیا میں جب وہ تھا وہ چلتا پھرتا تھا۔ اور یسوع مسیح کسی خوف کے اندر نہیں، کسی ایسی سوچ کے اندر مبتلا ہو کر نہیں چلتا تھا۔ یسوع مسیح گھبرا کر، ڈر کر نہیں چلتا تھا، بلکہ وہ پورے اختیار میں چلا کرتا تھا۔ اور جب کبھی بھی جو بات بھی یسوع مسیح کہہ دیا کرتے تھے وہ ان کے لیے ہو جاتی ہے۔ وی واک ان دا سیم اتھارٹی اینڈ پاور۔ خداوند یسوع مسیح آپ کو اسی قدرت میں چلتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ آپ مت ڈریں، مت گھبرائیں، نہ سوچیں آپ کمزور ہیں۔ جس طرح سے میں نے کہا کہ کلام میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ہمارا زور ہے، اور لکھا ہے کمزوری میں وہ ہمارا زور، وہ ہماری ناف کی صحت، وہ ہڈیوں کی طاقت ہے، وہ ہمیں عصر نوجوان کرتا ہے جب ہم کمزور ہو جاتے ہیں۔ آپ شاید سوچ رہے ہوں گے نہیں میرا تو اتنا تجربہ نہیں ہے، نہیں ابھی تو میں سیکھ ہی رہا ہوں، یار مجھ سے یہ نہیں ہوتا، یار یہ میں نہیں کر پاتا۔ میں آپ کو آج انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ مسیح میں رہتے ہوئے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ اور یہ بات جب آپ یہ کلام، یہ رحمہ جو آج خدا مجھے اور آپ کو دے رہا ہے، جب ہم اپنی زندگی کے اندر اتار لیں گے، اس بات کو رکھ لیں گے اپنے دل کے اندر کہ اب میں زندہ نہیں رہا، یسوع مجھ میں زندہ ہے۔ جب راحیل صاحب یہ سوچ لیں گے کہ یار یہ کام جو میں کرنے جا رہا ہوں میں نے تو کرنا ہی نہیں، میں تو زندہ ہی نہیں ہوں، میں تو اپنی پرانی انسانیت میں مر گیا ہوں، اور اب میں اس کے ساتھ مر کر اس میں جی اٹھا ہوں، تو راحیل صاحب تو کر ہی نہیں رہے بھائی، یہ تو یسوع مسیح کر رہے ہیں۔ جب الفریڈ صاحب یہ بات سوچیں گے کہ میں کمزور ہوں، مجھ سے یہ نہیں ہوتا، تو واقعی میں نہیں ہوگا، لیکن جب وہ یہ سوچ لیں گے اب میں زندہ نہ رہا، یسوع مجھ میں زندہ ہے، تو پھر آپ کر لیں گے۔ جب میری کوئی بھی پیاری بہن کوئی بھی کام کرنے نکلے اور وہ کہے نہیں میں کمزور ہوں، میں عورت ہوں، مجھ سے یہ نہیں ہوگا، تو اس آیت کو ضرور یاد کیجئے گا کہ اب میں زندہ نہ رہی بلکہ یسوع مجھ میں زندہ۔ اور پھر یہ کلام آپ کو تقویت دے گا، آپ کو طاقت دے گا، اور اس کلام کے سبب سے آپ وہ کام جو نہیں کر پاتے تھے آپ کر پائیں گے، کیونکہ اصل میں تو وہ کام ہم نے کرنا ہی نہیں ہے، ہم تو زندہ ہی نہیں ہیں، ہم تو مر گئے ہیں، ہم تو مصلوب ہو گئے مسیح کے ساتھ۔ اب جو یہ راحیل زندہ ہے، اب جو یہ الفریڈ زندہ ہے، اب جو یہ پروین زندہ ہے، اب جو یہ شکائنا زندہ ہے، اب جو یہ ٹام زندہ ہے، اس کے اندر یسوع مسیح زندہ ہے۔ اور وہ ہمارا اقرار، وہ کلام ہمیں زور دے کر ہمیں یہ سب کرنے کی قوت دے گا۔ اگر آپ پڑھائی میں کمزور ہیں، آپ سوچیں میرا تو ذہن ہی نہیں ہے، میرے اندر اتنی ایبلٹی نہیں ہے، میں نہیں پڑھ پاؤں گا، لیکن مسیح کی حکمت اور یہ اقرار کہ اب میں زندہ نہ رہا، یسوع مجھ میں زندہ ہے، آپ کو یہ کرنے کی طاقت اور قوت دے گا۔ سو میرے پیارے بہنوں، میری پیاری بہنوں، میرے پیارے بھائیوں، میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں آج کہ آپ خدا کے کلام کے اندر پیوست ہو جائیں، بالخصوص اس آیت کو اپنی زندگی کا ایک بڑا خاص حصہ بنا لیں کہ جب کبھی بھی کوئی کام کرنے جائیں اس بات کا اقرار کریں کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ یسوع مجھ میں زندہ ہے، اور اب جو میں یہ زندگی گزارتا ہوں یہ مسیح میں گزارتا ہوں۔ یہ راحیل، یہ دیگر جتنے لوگ بھی اپنا نام لے کے یہ بات کہہ سکتے ہیں، اقرار کر سکتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں ہے بلکہ سب کچھ میں سب کچھ ہمارے لیے یسوع مسیح ہے۔ سو خدا
اس بات کا آپ کو حوصلہ دے رہا ہے، آپ کو انکریج کر رہا ہے، آپ کو کہہ رہا ہے کہ مت ڈر، مت گھبرا، میں تیرے ساتھ ہوں۔ اور اب چونکہ تو زندہ ہی نہیں رہا، اب تو مر گیا ہے، اب تو یسوع مسیح تجھ میں زندہ ہے، تو اب تو جو کچھ کرے گا وہ تو نہیں کرے گا بلکہ یسوع تجھ میں سے ہو کر کرے گا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، جس طرح میں نے شروع میں کہا ہے کہ اسپیشلی وہ لوگ جو خدمت گزاری کا کام کرتے ہیں، مت ڈریں، مت گھبرائیں۔ آپ پوری اتھارٹی میں، پورے اختیار میں رہتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں۔ دیکھیں، جب خدا نے آپ کو اور مجھے بلایا ہے تو 10-20 گنا دے کر نہیں بلایا، بلکہ 100 گنا دے کر، 100 گنا اختیار دے کر بلایا ہے، اور وہ آپ کو اس اختیار میں چلتے پھرتے دیکھنا چاہتا ہے، بشرطے کہ ہم کلیتاً اس کے اندر پیوست ہو جائیں۔ ہم اس بات کا اقرار کر لیں کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ یسوع مسیح مجھ میں زندہ۔ اور پھر آپ اس بات کو دیکھیں گے کہ خدا کس طور سے آپ کے وسیلہ سے کام کرے گا۔ خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں ان ساری باتوں کے لیے، جو کچھ بھی وہ ہماری زندگی میں کرتا ہے اور جو کچھ بھی وہ ہماری زندگی میں سے کروا رہا ہے۔ ہم جہاں بھی جاتے ہیں، ہم جہاں کہیں بھی خدمت گزاری کا کام کرتے ہیں، جہاں بھی جاب کرتے ہیں، جہاں بھی رہتے ہیں، جہاں بھی پڑھتے ہیں، ہمارے اندر یسوع مسیح کا دکھنا بہت ضروری اور اہم ہے، کیونکہ ہم اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ یسوع مجھ میں زندہ ہے۔ ہمارا چال چلن، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، حتیٰ کہ ہمارا بات کرنا بھی مسیح ہے، صرف مسیح نظر آنا چاہیے تاکہ اس کا نام ہر بات میں، ہر چیز میں، ہر طور سے عزت اور جلال پائے۔ بالخصوص جب ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، جس حلقہ میں بھی کام کرتے ہیں، خدا ہمارے وسیلہ سے اپنے بیٹے یسوع کو جلال دیتا ہے۔ اور پھر پولس رسول اس بات کو جان گیا تھا کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ یسوع مسیح زندہ رہا۔ پولس مر گیا، پولس ختم ہو گیا، پولس کی خود ساختگی ختم ہو گئی، صرف وہ اس بات میں پیوست ہو گیا، ایک ہو گیا، اس کی سوچ وہاں پر لگ گئی کہ میں زندہ نہ رہا بلکہ یسوع مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ یسوع آپ میں، مجھ میں زندہ ہے، اور وہ آپ میں اور مجھ میں رہ کر ہر وہ کام ہم سے لینا چاہتا ہے، ہم سے کروانا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اسی طرح سے اس اختیار میں چلیں جس طرح سے وہ چلتا تھا۔ وہ چاہتا ہے کہ جس طرح سے وہ بیماروں کے لیے دعا کرتا تھا، خدمت کرتا تھا، خدمت گزاری کے کام کرتا تھا، اس اختیار کو ہم استعمال کریں جو اختیار اس نے ہمیں دیا ہے۔ اور یہ آیت، یہ کلام آپ کو اور مجھے آج انکریج کر رہا ہے کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مجھے یسوع زندہ ہے۔ ہر وہ بات، ہر وہ کام جو ہم سے نہیں ہوتا لیکن یسوع وہ کر سکتا ہے۔ We have ability, we have authority, we have power and we walk in the power۔ ہم قدرت میں چلتے ہیں، ہم مسیح لوگ ہیں اور مسیح نے ہمیں اس لائق بنایا ہے۔ اس نے کامل کفارہ دے کے، اپنی قربانی دے کے، اپنی جان دے کے، اپنے خون کا ایک ایک قطرہ دے کے ہمیں اس مخلصی میں ہم نے اس مخلصی کو حاصل کیا، اس قربانی کے وسیلہ سے، اور اس کے خون بہانے کے وسیلہ سے ہمارا ملاپ باپ سے ہو گیا، اور پھر ہم باپ کے دائنے، جس طرح یسوع بیٹھا ہے، یسوع نے کہا جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہوگے۔ تو ہم یسوع مسیح کے ساتھ اس سارے اختیار کو اپنی زندگی میں لیے ہوئے پھرتے ہیں، بلکہ we walk like Jesus۔ ہم یسوع کی طرح چلتے پھرتے ہیں۔ ہر وہ کام، ہمارا مزاج بھی، ہمارا بولنا چالنا، کسی سے گفتگو کرنا بھی مسیح ہے۔ ہمارے اندر تو صرف مسیح ہی مسیح، یسوع جھلکنا چاہیے اور کوئی نظر آنا نہیں چاہیے، کیونکہ پھر، اور میں اس کو یوں سمجھتا ہوں کہ پولس رسول یہ بات اسی لیے کہہ رہا تھا کہ وہ اس میں کھو گیا تھا، وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا۔ جس طرح سے میں اکثر اس بات کو کہتا ہوں، جس طرح سے طہیر نے کہا کہ رانجھا رانجھا کر دے، میں آپ پہ رانجھا ہو گئی، اور پولس رسول مسیح کی محبت میں اتنا گرفتار تھا، اتنا پیوست ہو گیا تھا، وہ کہتا ہے کہ یسوع کرتے میں آپ پہ یسوع ہو گیا۔ میں زندہ نہ رہا بلکہ یسوع مسیح زندہ ہے۔ میں آپ کو انکریج کرتا ہوں ایک بار پھر
آپ اسی اختیار میں، اسی طاقت میں چلیں جس طاقت میں یسوع مسیح چلتا تھا جب زمین پر رہتے ہوئے جسم میں وہ تھا۔ اس لیے پولس رسول کہہ رہا ہے کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ یسوع مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ آئیں ہم دعا کریں اور خدا کی قدرت کو اور اس کے بڑے زور کو اپنی زندگیوں میں محسوس کرنے والے۔ خداوند زندہ آسمانی باپ، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں کہ تو نے ہمیں مسیح کی پہچان دی اور ہم نے یسوع مسیح کا تجربہ اس کے ساتھ وقت گزار کر کیا، اور جس طرح پولس رسول اس بات کو کہتا ہے، تیرے کلام میں لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ یسوع مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ کتنی خوبصورت اور بڑی بات ہے کہ اس نے اپنی خودی کا انکار کیا اور اس بات کو اپنے اندر لے لیا کہ یسوع مسیح اس کے اندر زندہ ہے، اور جو کام بھی وہ کرتا ہے وہ خود نہیں کرتا بلکہ یسوع اس میں سے ہو کر کرتا ہے۔ خدا ہم دیکھنے والے بھائیوں کو، بہنوں کو، بزرگوں کو، بچوں کو برکت دے خدا، ہر قسم کی بیماری، کمزوری، لاچاری، بدروحوں کا اثر، جادوگری، موت یسوع کے نام سے جاتی رہے خدا۔ لوگ آزادی کو، بحالی کو، قدرت اور قربت کو حاصل کریں خدا۔ وہ اس بات کو جانیں کہ زندہ رہنا مسیح اور مرنا نفع ہے خدا۔ وہ جانے کہ یسوع مسیح کے بغیر کچھ بھی نہیں خدا۔ یہ جان لیں کہ حقیقت میں حقیقی زندگی یسوع مسیح تو ہے، زندگی کا پانی، زندگی کی روٹی تو ہے خدا۔ میں ہر قسم کے پرابلمز کو خدا، گھر میں ہر قسم کی پریشانی کو یسوع کے نام سے نکل جانے کا حکم دیتا ہوں۔ ڈیلیورنس کا کام ہو یسوع کے نام سے خدا۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے ڈیلیورنس کا کام ہو خدا۔ پاک روح تو ابھی اسی وقت دیکھنے والوں اور سننے والوں کو چھو خدا، تاکہ یہ سب روح القدس سے معمور ہو جائیں خدا۔ خدمت کے دروازوں کو کھول اپنے لوگوں کے لیے، آسمان کو کھول خدا، جو اپنے آپ کو پیش کرتا ہے خدا ان کے وسیلہ سے انجیل کی بشارت کا پیغام دنیا کی انتہا تک ہو۔ اور جتنے لوگ آج اپنی زندگی یسوع مسیح کو دینا چاہتے ہیں، یہ خدا میرے دل میں ڈال رہا ہے، اور اس بات کو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ جو اس کلام کو سن رہے ہیں اور وہ جو چاہتے ہیں اس بات کا اقرار کریں پولس رسول کی طرح کہ اب میں زندہ نہ رہا، یسوع مجھ میں زندہ ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلا کام توبہ کرنی ہوگی۔ میرے بھائی، میری بہن، میرے بچے، میرے بزرگ، میرے دوست، یسوع کہہ رہا ہے کہ تو اقرار کر کہ تو زندہ نہ رہا، اب یسوع تجھ میں زندہ ہے۔ آئے اپنی خودی کا انکار کریں، اپنے گناہوں کا انکار کریں، ان سے معافی مانگے خدا کی حضوری میں، کہیں کہ خدا میں انکار کرتا ہوں ان کاموں کو جو میں نے کیا ہے، اور اقرار کرتا ہوں کہ میں گناہ گار ہوں، اور اب میں اپنی زندگی تیرے ساتھ بسر کرنا چاہتا ہوں۔ خدا آپ کو بلا رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے میرے بیٹے گھر لوٹا، میری بیٹی گھر لوٹا۔ یہ وقت ہے کہ توبہ کر، رجوع لا، تاکہ خدا کا جلال تیری زندگی پر ظاہر ہو۔ خدا جتنے بہن بھائیوں نے توبہ کی ہے یا کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں، تو اس ارادے کو خدا پختگی کی طرف لے کر جا، مضبوط کر خدا، اور خدا تیرا جلال ان بدنوں سے ظاہر ہوتا رہے۔ میں شکر گزاری کرتا ہوں کہ تو ہمیں لیتا، استعمال کرتا، اور تیرا جلال ہماری زندگیوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ تیرے نام کے لیے جو سب ناموں میں اعلیٰ ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھک جاتا ہے اور ہر ایک زبان اقرار کرتی ہے کہ یسوع ہی خداوند ہے، ہم اس نام کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ لوگوں کو برکت دے، برکت دے یسوع کے نام سے، آمین۔ خدا زندہ آسمانی باپ کے اس پاک نام میں ایک بار پھر میں آپ کو برکت دیتا ہوں، اور اس بات کی امید کرتا ہوں کہ خدا نے آج آپ کو اپنے روح سے معمور کیا ہے، اپنے کلام سے بھرا ہے، اور اپنی آواز دے کر پکارا ہے کہ آ بیٹے گھر لوٹا۔ اس بات کو مت بھولیے کہ آپ اور میں زندہ نہ رہے بلکہ یسوع مسیح ہم میں زندہ ہے۔ اپنا خیال رکھیے، خداوند آپ کو برکت دے۔ راہ روشن جل رہا دیا ہے، فتح کا نشان نقشے مسیحا ہے۔